اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ پہ، ڈائبٹیز پہ. میں خود ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں. جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں 10.1 لے کے آیا تھا اپنا HbA1c، اور آپ نے جو مجھے میڈیکیشن دی ماشاءاللہ، اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ خود بڑے حیران ہو کہ 5.7 ماشاءاللہ پری ڈائبٹک. اور بلکہ آپ نے بتایا کہ وہ اب نمبرز چینج ہو گئے ہیں، ادروائز تو یہ تو بالکل اس سے بھی نیچے آپ نارمل رینج میں آ گئے ہیں. ایک تو میں یہاں پہ یہ بات اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو مجھے میڈیسن لکھ کے دی تھی نا، میں ساری دنیا ٹریول کرتا ہوں، وہ مجھے ہر جگہ سے مل جاتی. تو وہ ایسی میڈیسن نہیں تھی کہ جو خاص ایک فارمیسی سے جہاں پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں ایسا ہوتا ہے. تو ایک تو اس پہ ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں پلیز کہ آپ نے مجھے جو میڈیکیشن دی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ یہ شوگر کے علاوہ بھی ہمیں اگر دل اور ایسے امراض والے کو بندہ ہے بالکل لائٹ سے ہم اس کو بھی دیتے ہیں. تو کس بیس پہ، کس ریسرچ کی بیس پہ آپ نے مجھے میڈیسن دی؟ اور ماشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر میں بالکل پری ڈائبٹک اور نارمل سٹیج پہ آ گیا ہوں، لیکن میڈیکیشن نہیں روکی. اس کی بھی ذرا ریزن بتا دیں کہ ہم روکتے کیوں نہیں میڈیکیشن. اچھا جی، ڈائبٹیز ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، اور ہم تو اکثر یہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ڈائبٹیز کے ایکسپرٹ بن جائیں نا تو آدھی میڈیسن کے ایکسپرٹ آپ بن جاتے ہیں. سو ڈائبٹیز انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور پاکستان اس وقت جو شوگر کے مریضوں کی تعداد کے حساب سے اس وقت دنیا میں 3رے نمبر پہ آ گیا ہوا ہے پچھلے سال سے. اور جو نئے مریضوں کے بڑھنے کی تعداد کے حساب سے کچھ ریسرچ ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ شاید پہلے نمبر پہ آ گیا ہوا ہے. سو یہ بہت خطرناک ایک ٹرینڈ کہہ لیں اس کو، یا ایک جو بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کو ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اس کے بارے میں. ڈائبٹیز یا شوگر جب ہو گئی تو اب اس میں رہنا ہے. تو آپ کی ڈائبٹیز اگر دوائی سے کنٹرول ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دوائی سے اور پرہیز سے کنٹرول ہے. دوائی اور پرہیز اگر نکال دی جائے گی تو پھر ڈائبٹیز پھر دوبارہ ویسی ہو جائے گی جیسی پہلے تھی جس وقت آپ میرے پاس آئے تھے. سو اس کی دوائی اور اس کی پرہیز تو ہمیشہ چلتی رہے گی اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اچھا، اب بات وہ تھی کہ ایک اور جو آپ نے کہا کہ میڈیسن، جو اب نئی میڈیسنز آ رہی ہیں وہ بہت تحقیق کے بعد آ رہی ہیں، اور اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ ریگولیشن آ گئی ہے باہر انٹرنیشنلی کہ کوئی نئی دوائی نہیں آئے گی شوگر کی جب تک وہ شوگر کنٹرول کرنے کے علاوہ کوئی اور ایڈیشنل اس کا بینیفٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے اب جو نئی ادویات آ رہی ہیں وہ بہت اچھی ادویات ہیں، اور ان کا شوگر کنٹرول کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے فوائد ہیں. جیسے آپ کو جو میں نے میڈیسن دی وہ بیسیکلی میں نے تو میڈیسن آپ کو آپ کے شوگر کے کنٹرول کے لیے دی تھی جی، اور وہ بہت مائلڈ اس کا ایفیکٹ ہے اس لیے دی تھی. اس کے ساتھ شوگر کا ایک دم سے بہت لو ہو جانے کا رسک بھی کم ہے اس لیے آپ کو دی تھی. لیکن وہ جو دل والی بات بتائی تھی وہ حقیقت ہے. وہ دوائی اب ریسنٹ ٹرائلز میں، ریسنٹ ریسرچ کے مطابق دل کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے. سو اگر کوئی پیشنٹ دل کا مریض ہے اور اس کو شوگر نہیں بھی ہے تو ویری لو ڈوز میں وہ اس کو بھی دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے دل کو بھی فائدہ پہنچائے. تو آپ کو بیسیکلی میں تسلی دی تھی کہ میں آپ کو ایک اتنی اچھی میڈیسن دے رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی شوگر کنٹرول کرے گی بلکہ آپ کے دل کے لیے بھی. کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر مریض جن کی شوگر بہت خراب ہوتی ہے اور جن کے گردے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے ہوتے ہیں، وہ آ کے دوائی کھانے سے اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سنا ہے کہ دوائیاں گردے خراب کر دیتی. حالانکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دوائیوں کو اگر موقع دے بھی دینا خراب کرنے کا گردے، تب بھی وہ اتنے گردے خراب نہیں کریں گی جتنے کہ شوگر یا بلڈ پریشر اگر کنٹرول نہیں ہے تو اتنا اس کا جتنا نقصان ہے گردوں پہ دوائیاں کا نہیں ہے. اور اتنی ساری میڈیسن جو اویلیبل ہیں، ایک ورائٹی اویلیبل ہے میڈیسن کی، وہ اسی لیے اویلیبل ہے کہ ہر مریض کے لیے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. اس کے لیے بیسٹ میڈیسن مختلف ہو سکتی ہے. اس کو ہو سکتا ہے ایک میڈیسن جو ایک مریض کے اوپر بہت اچھا اثر کر رہی ہے دوسرے مریض پہ نہ کرے. سو ہم نے پیشنٹ کی کنڈیشن، کیا وہ صرف شوگر کا مریض ہے، کیا اس کی شوگر جو ہے وہ ایزیلی کنٹرول ہو جاتی ہے، کیا وہ پرہیز کر سکتا ہے، کیا وہ نہیں کر سکتا، کیا اس کا وزن زیادہ ہے، کیا اس کا وزن کم ہے، کیا اس کے گردے انوالوڈ ہیں، کیا اس کا دل انوالوڈ ہے، کیا اس کو کوئی دمہ تو نہیں ہے، اس کو کوئی اسکن کی پرابلم تو نہیں ہے، اس کا ہارٹ ریٹ کتنا ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں غور کرنا پڑتا ہے جن پہ دوائی لکھنے سے پہلے. سو اس لیے پیشنٹ ٹو پیشنٹ چینج کرتے ہیں. آپ کا مجھے اندازہ ہوا تھا کہ آپ کے ڈائبٹیز جو ہے وہ شاید اوریجنلی اتنی اسٹرانگ یا اتنی سویئر نہیں ہے. کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اس کو سویئر کیا ہوا. سو اس میں جب ہم نے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کر دی، تھوڑی سی ڈائٹ، اور آپ نے ماشاءاللہ، آپ کو میں اچھے پیشنٹس میں شمار کروں گا کہ جنہوں نے تمام جو ہدایات تھی ان پہ بہت سختی سے عمل کیا الحمدللہ. اور الحمدللہ کبھی غلطی ہوتی رہی، کبھی کبھار تو خیر ظاہر ہے انسان ہے اس سے ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ بات بھی ضرور کہنا اور ماننا چاہیے ہمیں
کہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. بے شک ہم بے صرف شک، کوشش کرتے ہیں بالکل اور اس کی مہربانی ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی کے ہاتھ سے بھی شفا دے دے. تو میری بالکل. کوشش تھی صرف، اور آپ نے اس ہدایت پہ عمل کیا تو اس لیے اب بہتر ہو گیا.